بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیٹ اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کا آدمی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایران نے امریکہ کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران کا کہنا یہ کہ وقت اور شرطیں ہماری ہوں گی، کسی کی ایک نہیں چلے گی۔ اس پر امریکہ کا رد عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، جنگ اور مذاکرات میں سے جیت کس کی ہوگی۔ افغانستان کے ایک وفد نے پاکستان کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کیا گیا دورہ، وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، پاکستان کو اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کوئی خوش فہمی نہیں، تو پاکستان نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد MBS ٹرینڈنگ میں کیوں ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے فوری مذاکرات کے امکانات کو رد کر دیا ہے۔ اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ بندی ایران کی پیش کردہ شرائط پر ہوگی، اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ تو پاکستان نے امریکہ کی جانب سے 15 تجاویز ایرانی حکام کو پہنچائی تھی اور ان کے جواب کا انتظار تھا، وہ جواب آ گیا ہے۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر جنگ بند کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی شرائط پیش کر دی ہیں۔ اب امریکی شرائط میں کیا تھا اور ایران کیا شرطیں پیش کر ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی تجاویز غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی ہے، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ جنگ بندی کا فیصلہ ایران خود کرے گا اور اس سے پہلے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی شرائط کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایرانی عہدیدار نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ امریکی تجویز کے جواب میں جو 5 شرائط پیش کی گئی ہیں، ان کے مطابق امریکہ مستقبل میں ایران پر کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دے، جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ ادا کیا جائے، مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیاں بند کر دی جائیں، اور آبنۂ ہرمز پر ایران کے اختیارات کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ 5 بڑی شرطیں ہیں۔ اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران کو بھجوایا ہے۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اس منصوبے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران اپنے 3 بڑے جوہری مراکز کو ختم کرے، اپنی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی کو مکمل طور پر بند کرے، بیلسٹک میزائل پروگرام کو معطل کرے اور خطے میں اپنے حمایت یافتہ گروہوں یا پراکسیز کی مدد روک دے، آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ اس کے بدلے میں ایران پر عائد جوہری پابندیاں ختم کرنے اور اس کے سویلین جوہری پروگرام میں امریکہ اسے مدد فراہم کرے گا۔ ان تجاویز میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایران کی نگرانی بھی مجوزہ منصوبے میں شامل ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس منصوبے پر بات چیت کے لیے کم از کم 1 ماہ کی جنگ بندی کی خواہش رکھتا ہے تاکہ دونوں ممالک تفصیلی مذاکرات کر سکیں۔ ٹرمپ بڑے خوش ہیں، وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ایران کی جانب سے تحائف بھیجے جا رہے ہیں، ایک بڑا تحفہ بھیجا گیا ہے۔ The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look. تو ایرانی مطالبات کے اوپر وائٹ ہاؤس کا بھی رد عمل آ گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیورڈ نے ایران کی جانب سے جواب کے فوری بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ ابھی اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی، لیکن ایران نے اگر شکست نہیں مانی تو مزید سخت حملے ہوں گے۔ ٹرمپ دھمکیاں نہیں لگاتے، ایران کو غلط اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ گزشتہ مرتبہ غلط اندازے لگانے پر ایران کی لیڈرشپ، نیوی، ایئر فورس سب ختم کر دیا۔ اب جنگ اس لیے ہوگی کہ ایران سمجھنے سے انکاری ہے۔ ایران جنگ ختم ہونے پر فیول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جی وائنس جو کہ نائب صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستان اور ایران کے درمیان کو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، لیکن جب تک وائٹ ہاؤس باقاعدہ اعلان نہ کرے کسی ملاقات کو
حتمی نہ سمجھا جائے؟ They have not. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So یہ انہوں نے اقرار کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے، کیونکہ ٹرمپ فوجی کارروائی سے قبل سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. اب دوسری طرف جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو امریکہ پر بالکل اعتماد نہیں ہے، اور ان کے حکام کا خیال یہ ہے کہ امریکہ ٹائم حاصل کر رہا ہے. اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو کم از کم انہی شرائط کے اوپر گرین سگنل دے گا اور آگے بڑھنے کی بات ہوگی. تو ایران نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں امریکہ ان سے دھوکہ نہ کرے، اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے. دوسری طرف چونکہ خود امریکی میڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ہزاروں فوجی بھیج رہے ہیں، اور وہ جو ایرانی جزیرے خارگ اور ابو موسیٰ اس پر قبضے کی سوچ رہے ہیں یا اس پر حملے کی سوچ رہے ہیں، اور قبضے کے لیے زمینی حملہ کرنے کی تیاری ہے. دوسری طرف ایرانی حکام نے بھی خارگ پر حملہ روکنے کے لیے بڑی تیاری کر لی ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنے میزائل پہنچا دیے ہیں، بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. جو ان کی آبنائے ہے، جو کھاڑی ہے، خلیج ہے، اس کے اندر انہوں نے ایسی کشتیاں ڈپیوٹ کر دی ہیں جو خود کش ہیں. تو انہوں نے پوری وہاں پہ تیاری کر لی ہے. اگر خارگ پر حملہ ہوتا ہے تو ایران اس کا کس طرح جواب دے گا. اب خارگ میں جو تیل کی تنصیبات ہیں، یہ بہت ہی بڑی آئل سپلائی کی ایک فیلڈ ہے. ایران کے پاس جو 2-3 جزیرے ہیں جن پر متحدہ عرب امارات بھی کلیم کرتا ہے، ان میں ایک ابو موسیٰ ہے، دوسرا بڑا تنب ہے اور ایک چھوٹا تنب ہے. یہ 2-3 جزیرے ہیں جس کے اوپر کلیم کرتے ہیں. اور ان جزائر سے جو نکلنے والا تیل ہے اس میں ایک کے اوپر قطر اور ایران کی پارٹنرشپ ہے، اور باقی 2 پر ایران کا مکمل قبضہ ہے. اب اگر اس خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو یہاں جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی، اور تیل کی تنصیبات یا تیل کے ڈپو تباہ ہو جائیں گے. ان کو دوبارہ وہاں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے کم از کم 4 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا، اور اس پہ جو آنے والے اخراجات ہیں وہ کئی ارب ڈالر ہیں. جو خارگ میں تنصیبات ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کم از کم 40 سے 50 ارب ڈالر کا خرچہ ہے. اور یہ بات ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ تیل کے کنویں یا ڈپو تباہ ہو گئے تو پھر ان کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا، اور یہ سارا خرچہ ان کو دینا پڑے گا یا عرب ملکوں کو دینا پڑے گا. اور اس دوران جو تیل کی قیمتیں ہوں گی وہ کسی طرح بھی کسی کے قابو میں نہیں آئیں گی. تو بڑا رسکی ہے. 99% امریکہ اوائڈ کرے گا، اور کوشش وہ یہ کر رہا ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فیس سیونگ دے دے. اب ایران امریکہ کو فیس سیونگ دے سکتا ہے، لیکن ایران کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے. ایران بھی تو یہ نہیں کبھی چاہے گا کہ دنیا میں تاثر جائے کہ ایران نے سرنڈر کر دیا اور ایران جھک گیا، جبکہ جنگ میں اس نے بے تحاشا کامیابی حاصل کی ہے اور امریکہ کو ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کرنے دی گئی. اب پاکستان اور ایران کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ کیوں پاکستان اس معاملے کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے اور کیوں پاکستان کے ذریعے ہی یہ تجاویز ایران کو دی گئی ہیں. ایران کی امریکہ کے اندر ایمبیسی نہیں ہے، کوئی سفارت خانہ نہیں ہے. تو امریکہ جب بھی ایران سے بات کرتا ہے یا کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے جاتا ہے. اس لیے جو حالیہ مذاکرات کی بات ہوئی ہے اور تجاویز پہنچائی گئی ہیں ایران میں، یہ پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں. اور پاکستان کے آرمی چیف کی تو ٹرمپ بہت عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی فرینڈلی ریلیشن ہے، اور وہ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. تو جنرل عاصم منیر کی جو اہمیت ہے وہ دنیا کا کوئی ملک اس سے انکار نہیں کر رہا، اور پاکستان کے پرائم منسٹر مسلسل ہر اس شخص سے میڈیشن کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ وہ جنگ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، جنگ روکنے میں نہیں. اب محمد بن سلیمان کے حوالے سے نیو یارک ٹائم نے خبر دے دی، اور انہوں نے کہہ دیا محمد بن سلیمان تو چاہتا ہے کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے، اور ٹرمپ کے ساتھ وہ خفیہ کنورسیشن میں رہتے ہیں، ان کی بات ہوتی رہتی ہے، اور
ایران کے اوپر جتنے حملے ہو رہے ہیں یہ محمد بن سلیمان کی آشیرواد پہ ہو رہے ہیں. ابھی رپورٹ بات چھپ گئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ محمد بن سلیمان کو ٹرول کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر کوشچن مارک ہے, حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو خطے میں جنگ بند کرنا چاہتے ہیں, چاہے انہوں نے اخلاقاً نہیں کہہ دیا ہو. تو یہ بات درست ہے کہ خلیج کے کئی ممالک اس جنگ کو حتمی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ ایران بہت ہی خطرناک ملک ہے, ایٹمی طاقت بن سکتا ہے, عرب ملکوں کے لیے خطرہ ہے, تو اس کا کانٹا نکال دیا جائے. اور یہ لڑائی وہ خود نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ کل کو ان کے اوپر اس کا ریئیکشن آئے گا. تو یہ لڑائی کرائے کے فوجی امریکہ اور اسرائیل والے لڑ رہے ہیں. تو بغیر کوئی مقصد حاصل کیے اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر عرب ملک جو ہے ان کے ہاتھوں کچھ نہیں آئے گا. تو اس جنگ میں جو ان کا سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو ہے عرب ممالک کا, وہ یہ ہے کہ ایک تو ان سے آپ نے ہرمز کا کنٹرول لے لیا جائے اور دوسرا یہ کبھی جوہری طاقت نہ بن سکے. یہ دو نکات ایسے ہیں جن پر ایران راضی ہوتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. تو ایران میرا خیال ہے جوہری طاقت سے تو وڈرا کرے گا, لیکن آپ نے ہرمز کا کنٹرول دے گا, اس پر مجھے ابھی بہت ہی یعنی تحفظات ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سجیشن وہ لے کر آئیں جس میں کئی عرب ممالک کو پارٹنر بنا کر آپ نے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کی یا چلانے کی بات کی جائے. اور دوسرا جہاں تک کہ ایران کے اندر تباہی ہوئی ہے اس کا خرچہ امریکہ دے گا, تو یہ بھی بڑا مشکل ہے. امریکہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے لیکن اخراجات ادا کرے گا یہ ممکن نہیں ہے. تو ایران کو فیس سیونگ ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے ایران کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے جو لیڈران کو مار دیا گیا ہے, جو لوگ مرنے تھے وہ مر گئے ہیں, جتنا نقصان ہونا تھا سو ہو گیا ہے. اب امریکہ پھنسا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کو جنگ کے لیے جو فنڈ چاہیے وہ کانگریس سے انہیں مل نہیں رہے, وہاں اپروول میں پرابلم ہے, اس میں ٹائم لگنا ہے. تو ٹرمپ ٹائم باٹ کر رہے ہیں, ٹرمپ وقت لے رہے ہیں, مہلت لے رہے ہیں کہ وہاں سے کانگریس پیسے جاری کر دے. ادھر سے فوجیں انہوں نے بھیج دی ہیں اور پیسے جاری نہ ہونے کی وجہ سے جو ایئرپورٹ کے ان کی سیکورٹی ہے وہ ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں دے رہی, تو جو کارگو کے لوگ ہیں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ بہت ہی بیک فٹ پوزیشن پہ ہے, کسی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس آخری چوائس کیا ہوگی کہ وہ پھر کسی نہ کسی جزیرے کو تباہ کر دیں اور اتنی تباہی پھیلائیں کہ جس سے لوگ توبہ توبہ کر اٹھے, یا پھر ان کو فیس سیونگ دے دی جائے اور وہ لوگوں کو کہتے پھرے کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو اب دیکھنا یہ کہ دونوں میں سے کون سی کامیابی انہیں ملتی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے جو لوگ حسن ظن رکھتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ ذرا تھم جائیں, حوصلہ رکھیں. پاکستان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور آپ سوچیں کہ اگر سعودی عرب اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو ہمارا ایک معاہدہ ہے اور ہمیں اس معاہدے پر عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ کل کو ہم بھی سعودی عرب سے توقع رکھیں گے کہ وہ اس معاہدے پر عمل کرے. تو ایسی بھیانک صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے وہ قابل داد ہے. پاکستان کی جو ایفرٹ ہے پوری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب جی ڈے وائنس کو بھی مذاکرات میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے نام آ رہا تھا ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنز کا اور وٹکوف کا, جو کہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں, مڈل ایسٹ کے معاملات کو. جی ڈے وائنس جو ہے وہ اگلے صدارتی امیدوار ہے, اس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے. تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خطے میں کیا ڈیل ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے, کیا بات ہوئی ہے. اگلے کو توقع ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا, تو اس کے سامنے سب کچھ ہونا چاہیے. تو نائب صدر کو اعتماد میں لینا یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے, تاکہ وہ جو کام اس خطے میں کر رہا ہے اس کو امیونٹی مل سکے یا تحفظ مل سکے. تو جے ڈی وائنس پاکستان آتے ہیں, یا پھر دوسرا مقام ترکی ہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ترکی کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی یہ بات ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن بعض رائے کہتے ہیں کہ جمعے تک یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, اور غالباً جمعے کو امریکی اور ایرانی حکام ملیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ معلومات ہے کہ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے. تو غالباً ان کے ذہن میں نیو یارک ٹائم کی وہ رپورٹ ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ محمد بن سلیمان جو ہے وہ اس معاملے میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس دوران ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل مارے ہیں اور عراق پر بھی بہت سارے حملے ہوئے ہیں.
عراقی ملیشیا نے بغداد میں امریکی اڈے پر ہیلی کاپٹر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ 23 مارچ کو عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے حملہ کیا۔ اس میں کئی امریکی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران پر حملے جاری رہے تو وہ آبنۂ باب المندب میں نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ باب المندب جو ہے وہ یمن کے نزدیک ایک آبی گزرگاہ ہے۔ جس طرح یہ آبنۂ ہرمز ہے، اس طرح باب المندب بھی ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ تو یمن کے جو حوثی ہیں وہ اکثر باب المندب کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، مگر یہ ابھی وہ راستہ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کو خوراک اور تیل کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور دنیا کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ دوسرا، ایران نے تھائی لینڈ کے جہاز کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، اور تھائی لینڈ کا ایک خام تیل بردار ٹینکر ایران اور عمان کے ساتھ سفارتی رابطوں کے بعد بحفاظت آبنۂ ہرمز عبور کر دیا ہے۔ تو ایران کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ وہ غیر دشمن ملک کے جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے محفوظ گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات میں پیٹرول پمپوں پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ تیل کی قلت ہے تو عوام میں بے چینی، ہجوم ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں، تو کسی بھی وقت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا نے ایرانی افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ کے مطابق موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ خدشہ ہے کہ کچھ افراد وزٹ ویزے پر آسٹریلیا آئیں اور ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد واپس نہ جا سکے، تو اس لیے ایرانیوں کے آسٹریلیا وزٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے کہ افغانستان کے ایک وفد نے عید کے ایام میں پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور پاکستانی حکام سے انہوں نے ملاقات کر کے درخواست کی ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں کوٹر لگانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے عید کے ایام میں کو 5 دن کا وقفہ کیا تھا، 23 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی، تو اس کو بڑھا دیں، بلکہ ختم ہی کر دیں، اور لڑائی معاف کرو، ہم جو آپ کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنگ بندی کی مدت بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اب یہ دعویٰ ایک وائرل ایکس پوسٹ پر ہے، اور اس پوسٹ میں جو تقریباً 90 سیکنڈ کی ہے، اس میں سابق افغان نائب صدر اور انٹیلیجنس چیف امر اللہ صالح ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عید کے ایام میں افغان طالبان نے پاکستان میں خفیہ وفد بھیجا تاکہ جنگ بندی کی مدت بڑھانے کی درخواست کریں۔ It is a glaring admission of weakness. They frame this Eid ceasefire extension as a goodwill gesture, but it is actually a desperate plea for breathing room. Despite the control they project in Kabul, their military is fracturing under the pressure of our resistance. They went quietly to Islamabad because their supply lines are depleted, morale has plummeted, and the daily attrition from our forces is impossible for them to sustain. اور غالباً پاکستان نے ان کی بات مان لی ہے، کیونکہ پاکستان نے 23 مارچ کے بعد افغانستان کے اوپر دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع نہیں کیا، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ حملے شروع کیے جائیں گے۔ امر صالح یہ کہتا ہے کہ طالبان کی سپلائی لائنز ختم ہو چکی ہے، مورال گر گیا ہے، اور اب وہ روزانہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ امر صالح کو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، پاکستان بڑی تنقید کرتا ہے، طالبان پر بھی کرتا ہے، اور اکثر پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگاتا رہا ہے، اور اب بھی وہ اسی طرح کی بات چیت کرتا ہے۔ اب اگر وہ یہ خبر دے رہا ہے، کیونکہ یہ خبر پاکستانی ذرائع سے باہر نہیں آئی، لیکن اگر اس خبر کو مان لیا جائے، جو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے وہ جو عارضی سیز فائر تھا اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا، تو افغانیوں کی جان چھوٹ گئی، طالبانوں کی جان چھوٹ گئی۔ تو میں نے پہلے کہا تھا اگر طالبان اچھے رویے کا مظاہرہ کریں گے تو پاکستان اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دے گا، بلکہ شاید روک ہی دے گا۔ اور اس دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ طالبان نے ہی گڈ ول جیسچر کے طور پر ایک امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ امریکی شہری ہے ڈینس والٹر، ان کو تقریباً طالبان نے 1 سال پہلے پکڑا تھا۔ 64 سالہ کوائل کو جنوری 2025 میں کابل سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ان پر کوئی الزام نہیں تھا، مگر ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، اور ان کو بھی عید کے انہی ایام میں چھوڑا گیا جب افغان وفد پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو شاید یہ گڈ ول جیسچر کے طور پر ایسا کیا گیا، اور ٹرمپ نے جو پچھلے دنوں بات کی کہ اسے ایک تحفہ ملا ہے، بہت بڑا تحفہ تو ہو سکتا ہے وہ یہ رہائی ہو۔ ڈینس کوائل جو ہے وہ
گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں لسانی تحقیق اور سماجی منصوبوں پر کام کر رہے تھے، اس دوران وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو بہرحال افغان طالبان امریکہ کو بھی خوش کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی خوش کر کے وقفہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی مہلت حاصل کر رہے ہیں، یا جو بھی ان کے ذہن میں یا نیت میں ہے۔ بہرحال اگر وہ اچھے بچے بن جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے پاکستان اس کو ویلکم کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلے ولاگ میں اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیں۔